أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ابھی جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں ان سے ایک نئی صورت شروع ہو جاتی ہے جس صورت کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں کہف والوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. کہف کے معنی غار کہتے ہیں، پہاڑ میں جو غاریں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں. تو اس کا واقعہ چونکہ اس صورت کے اندر نمایاں طور پر بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ الکہف بھی کہتے ہیں. یہ مکے میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. اس میں 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں. اس صورت مکے کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، صحابہ کو تکلیف دی جا رہی تھی. اس زمانے میں مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے اور جو کافر مسلمانوں کو تکلیف دے رہے تھے اور ان کو مکے سے نکال باہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو پیغام دینے کے لیے کہ دنیا میں ایمانی طاقت کو کامیابی ہوتی ہے اور جو مادی طاقت، جنہیں اپنی طاقت پر، اپنی دولت پر، اپنی حکومت پر اور اپنی اکثریت پر غرور ہوتا ہے، ان کو کبھی کامیابی نہیں ملتی ہے. تو اس صورت کے مضامین پر ہم جب غور کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت پوری مادیت کے خلاف جنگ ہے. مادیت کا مطلب مال و دولت، حکومت، عہدہ، دنیا کی طاقت، اس کے خلاف یہ صورت جنگ ہے. اس صورت کے اندر کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں، کچھ مثالیں بیان کی گئی ہیں جن پر غور کرنے سے خود معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں اور اس زمانے کے خاص طور پر مسلمانوں کو اور مشرکین کو بھی ایک خاص پیغام دے رہی تھی کہ ایمانی طاقت مادی طاقت پر ہمیشہ غالب آتی ہے اور دنیا کی طاقت ہر جگہ پر کام نہیں دیتی ہے ایمان کے مقابلے میں. اس میں خاص طور پر 3 قصے ہیں. ایک قصہ تو کہف والوں کا، غار والوں کا، پوری تفصیل آگے آ رہی ہے. اسلام سے پہلے کے زمانے کے واقعات میں سے ایک واقعہ، کچھ نوجوان تھے جو اپنے زمانے کے ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے نکل کر ایک غار میں چھپ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک ان کو اس غار کے اندر سلائے رکھا. اس کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا یا جگایا اور ان کو دکھلایا کہ مادی طاقت یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے بلکہ ایمانی طاقت ہمیشہ رہنے والی ہے. اور مکے کے کافروں کو بھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو مکے سے نکالنا چاہتے تھے، ان کو بھی یہی پیغام دیا کہ آپ کی جو طاقت ہے، جس پر آپ کو غرور ہے، وہ ایمان کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتی. جیسے جو نوجوان غار میں چھپ گئے تھے ان کو اللہ نے محفوظ رکھا اور جس طاقت کے ڈر سے وہ چھپ رہے تھے اس طاقت کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا. دوسرا قصہ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے، اس میں بہت سے ایسی چیزیں پیش آئی، حضرت خضر نے ایسے بہت سے کام کیے جو بظاہر حضرت موسیٰ کی سمجھ میں نہیں آئے، بعد میں پھر حضرت خضر نے اس کی تعبیر بتائی، تفصیل بتائی تو حضرت موسیٰ سمجھ گئے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ ہر چیز جو ظاہر میں نظر آتی ہے وہی ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو حقیقت ہوتی ہے۔ تو مکے میں آج جو کفار کا غلبہ نظر آ رہا ہے وہی اصل نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو ایمانی طاقت ہے وہ آج آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، جب موقع آئے گا تب معلوم ہوگا کہ کون سی طاقت اثر کرتی ہے۔ ایسی تیسرا قصہ سکندر کا، جن کو ذوالقرنین، بعض لوگوں نے کہا کہ سکندر کا مطلب جو سکندر کے نام سے مشہور ہے وہ وہی ہے، اللہ عالم بالصواب، تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو ذوالقرنین کا قصہ ہے، پوری دنیا پر انہوں نے قبضہ کیا، لیکن اللہ نے مثال دی کہ اتنا بڑا بادشاہ ہو کر بھی وہ ہر حکم میں اللہ کے تابع رہتا تھا۔ تو اچھے لوگوں کی مثال، ایمان والوں کی مثال دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر فتح دے دی، ہر جگہ پر کامیاب کیا۔ تو یہ تینوں واقعات بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی، ہمت دی کہ ایمان ہوگا، عقیدہ صحیح ہوگا اور اس پر ہم جمے رہیں گے تو ہمیں کامیابی ہوگی۔ اور کفار کو دھمکی دی کہ دیکھیے جو تم ظاہر میں دیکھ رہے ہو ہر چیز اسی طرح نہیں ہوتی ہے، پردے کے پیچھے دوسری حقیقت ہوتی ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور عقیدہ ہر جگہ کامیاب رہتا ہے۔ ایسے ہی تین مثالیں خاص طور پر اس صورت کے اندر بیان کی۔ ایک تو دو باغ والوں کا قصہ، دو بھائی یا دو دوست، ایک مالدار تھا، ایک غریب تھا۔ مالدار کو اپنی مال اور دولت پر کا نشہ تھا، اور جو ایمان والا تھا اس کو اپنے ایمان پر فخر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مالدار نے جب فخر کیا اپنے باغ اور اپنی دولت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت کو کس طرح سے نیست و نابود کر دیا، اس کے باغ کو تباہ کر دیا۔ تو اس کے بعد اس کا جو حشر ہوا اس کو بتایا کہ مال اور دولت ہر جگہ کام نہیں دیتے، اس پر غرور کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی دوسری مثال دی دنیا کی، کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، کتنی فانی ہے، کتنی کمزور اور بے حیثیت ہے، اس کو بھی بتایا۔ تیسری جو مثال دی وہ شیطان کی دی کہ شیطان کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہا، اس نے تکبر کیا تو وہ نامراد ہو گیا۔ تو بہرحال ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے مثالوں سے بھی، قصوں سے بھی یہی بتایا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اپنی طاقت اور اپنی دولت اس پر غرور کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو ناکام اور نامراد کرتے ہیں۔ اسی لیے اس سورت کی بڑی فضیلتیں بھی بیان کی گئی۔ حدیث میں صحیح حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی شروع کی 10 آیتیں سورہ کہف کی، اس کو جو یاد کرے گا وہ دجال کی فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ دجال آخری دور میں ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے، جھوٹ کا، فریب کا فتنہ ہے، تو اس میں ہر آدمی پھنس جائے گا، ہر چیز الٹی، جیسے آج کی میڈیا ہے، دجالی میڈیا، سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ ثابت کرتی ہے۔ آج کی جو طاقتیں ہیں یہ بھی دجالی طاقتیں ہیں، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرتی ہیں۔ تو اور ایک بہت بڑا دجال تو آخر میں آنے والا ہے۔ تو یہ صورت اس کی شروع کی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آخر کی 10 آیتیں اگر کوئی یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کی فتنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ ایسی جمعے کے دن اس صورت کے پڑھنے کی فضیلت بھی بعض روایتوں میں آئی ہے کہ آدمی ہفتہ بھر فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر اس میں دجال کا فتنہ بھی آ جائے تو اس میں بھی انسان محفوظ رہے گا۔ بہرحال اس صورت کی بہت ساری فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں، اور اس کے اندر بہت بڑا پیغام بھی دیا گیا ہے، اس طرح کہ آگے پوری تفسیر آ رہی ہے۔ باقی جو آیتیں ہوگی انشاءاللہ کل پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے مضامین کو سمجھ کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔